السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا آغا اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ. اور بات کریں گے آج کی جو اہم خبریں ہیں اس حوالے سے. بانی تحریک انصاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ 10 محرم کے بعد وہ اپنی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ اس طرح کے جو ابھی پاکستان کے جو حالات ہیں معیشت کے لحاظ سے، جس طرح سے عدالتی فیصلوں نے عوام کی جو ایک پسند ہے، عوام کا جو شعور ہے اس کی بے توقیری کی ہے، عوام کی پسند، عوام کی رائے اور عوام کی اہمیت کو پس پشت ڈال کر موجودہ رجیم چینج کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو جس طرح سے نوازا گیا ہے مخصوص نشستوں سے، عوام میں اس حوالے سے جو ہے وہ ایک غصہ پایا جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی ہے. یہ بات کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے اور کسی صورت اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. ہم نے دیکھا جی کہ ایک ایم این اے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لیے، لیکن اپنی وفاداریاں مسلم لیگ نون کے ساتھ ظاہر کر دیں. یہ سارے کا سارا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اس ایم این اے نے قرآن پاک پر حلف لیا. قرآن چونکہ مسلمانوں کی سب سے افضل کتاب ہے، اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے رہے کہ جو قرآن پاک کی کسی غیر مسلم نے اگر تذلیل کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ تو اس کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا گیا. اس حوالے سے اس ایم این اے کے حوالے سے ہی ایک سکھ بھائی ہیں مہندر پال سنگھ، انہوں نے ایک پیغام نہیں بلکہ ایک مسلمانوں کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا ہے یہ بات کہہ کر کہ آپ ویسے تو اگر قرآن کی کہیں پہ بے حرمتی ہوتی ہے تو اس بندے کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے، ایک سٹرانگ ری ایکشن دیا جاتا ہے، لیکن اس ایم این اے کے حوالے سے جس نے قرآن پر حلف لینے کے بعد اپنی وفاداریاں دوسری پارٹی کے لیے جو دے دیں، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ لوگ؟ یعنی کہ بطور مسلمان میرے لیے یہ ایک بڑا ہی ایک شرم کا مقام ہے کہ قرآن پر حلف لیا عوام کے سامنے اور اس کے بعد اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ جا کر دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے. شرم آنی چاہیے اس شخص کو بھی، اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی جو اس شخص کو اپنی پارٹی میں ویلکم کر رہے ہیں. معیشت کی بات کریں تو معیشت کا پاکستان میں نہایت ہی برا حال ہے. عوام جو ہے وہ ٹیکس کے بوجھ تلے اس قدر دب چکی ہے. ابھی شیخوپورہ میں ہی ایک واقعہ دیکھنے کو ملا جس میں ایک خاتون جو ہیں، ایک کافی بزرگ خاتون ہیں، وہ واپڈا کے آفس گئیں اپنے بجلی کے بل کے حوالے سے کچھ شکایات لے کر، اور ان کی وہاں سنوائی نہیں ہوئی. یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد انہیں دھکے دے کر نہایت ہی تذلیل امیز انداز میں انہیں دفتر سے باہر گھسیٹ کر نکال دیا گیا. تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس وقت. یعنی کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ اپنے وزراء کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے اس کی 13 لاکھ کر دی گئی ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے جی کہ مہنگائی ہو گئی ہے. ہاں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وزراء جو ہے یہ بھوکے ننگے گھروں سے آتے ہیں، ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. ہاں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ انہیں پال رہا ہے. عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ یہ اس سے پوری کر رہے ہیں. عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو جنا کے نام پر جو ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سٹارٹ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اس کا نام جی چینج کر دیا گیا ہے اس بات پر کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی جو صحت کے شعبے میں جو ان کی خدمات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نام جو ہے مریم نواز کے نام پر رکھا جا رہا ہے. یعنی کہ قائد اعظم کا نام جو ہے وہ بارے میں نہیں تھا، مریم نواز صاحبہ کا نام جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر جی اس کو اس سے منسوب کیا جا رہا ہے. یعنی کہ دیکھا جائے تو جب سے یہ پاکستان بنا ہے یہ 2 ہی حکمران ہیں، یہ 2 ہی خاندان ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہو گئی، دوسرا یہ نون لیگ والے ہو گئے، یہی پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں. اگر کوئی ایک شخص نکل کر ایسا سامنے آ ہی گیا ہے جس نے اس موروثیت کے خلاف آواز بلند کی ہے تو اس کو دبانے میں، اس کو ختم کرنے میں ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کر دیا، ملک کو کتنے سال پیچھے لے گئے، عوام کے لیے میں اپنے لیے ایک عجیب سی نفرت پیدا کر لی. لیکن یہ لوگ کسی بھی صورت یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تاریخ سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو مائنس کسی صورت نہیں کر سکتا جب تک کہ عوام اس شخص کو مائنس نہ کرنا چاہیں. اور جیسا ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ جس طرح عمران خان صاحب پہ سختیاں بڑھاتے جا رہے ہیں، عوام دوسری طرف اسی تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کے سپورٹ میں آتی نظر آ رہی ہے. اور اب عمران خان صاحب نے 10 محرم کے بعد
تحریک آغاز کا اعلان بھی باقاعدہ طور پر کر دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس بارے میں جو مختلف وکلا بھی اندر جاتے رہے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ بھی آ کے بتاتے رہے کہ عمران خان صاحب کو کتنی سختیوں میں جیل میں رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے تھے کہ جب یہ نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، یہ لوگ جیلوں میں تھے تو انہوں نے جس آرام پسندی سے جیلیں کاٹی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں یہ رہا کرتے تھے، ایک طرح سے ہر طرح کی سہولت انہیں موجود تھی، لیکن ایک واحد بندہ جو عوام کی پسند ہے، عوام کے حق کی بات کرتا ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، اس کو اس طرح سے ڈیٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں جی، اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے جو حالات ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے، وہ ٹی وی چینلز پر آ کر اپنی بے بسی کا بھی اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی اس طرح کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کی واضح مثال جنید اکبر صاحب ہیں، جنہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک چارج شیٹ پریزنٹ کی تھی کہ وہ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور بیرسٹر سیف کے ہوتے ہوئے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے میں یا اس طرح سے مزاحمت کرنے میں ناکام ہے۔ اس حوالے سے آج بیرسٹر سیف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، میڈیا ٹاک کی ہے، جس پر انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نہیں نبھا پا رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے اس کو لے کر وہ بہتر طریقے سے نہیں چل پا رہے ہیں، اس لیے وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ یہ کام چھوڑ کر گھر پر جا کر بیٹھیں اور کسی دوسرے کو اس کی اجازت دیں یا کسی دوسرے کو آنے دیں جو ان معاملات کو لے کر اچھے سے چل سکے۔ صحافیوں کی جو حالت ہے، جو موجودہ دور میں جن صحافیوں کو بہت ہی چیزوں سے نوازا گیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، جس طرح صحافیوں کی تذلیل کی گئی، صحافیوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا، صحافی ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ کتنے نامی گرامی صحافی ہیں جو آج پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور جو آج ٹی وی چینلز پر صحافی موجود ہیں، ان کو بھی سکون سے یعنی حق سچ کی بات کرنے نہیں دی جا رہی۔ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو مکمل طور پر ایک بند ڈبے میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ حالات کچھ صحافیوں کے ہیں، لیکن منیب فاروق صاحب نے آج ایک ایسی خبر دی ہے جس میں تمام شرم و حیا کے جو پردہ ہے اس کو مکمل طور پر جی پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ منیب فاروق صاحب کہتے ہیں جی کہ 2024 کا الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت نے مل کر پی ٹی آئی سے چھینا تھا۔ تو منیب فاروق صاحب تو بڑے اہم ہیں، ان کی بات کسی بھی طور پر اگنور نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے، فوج کو صرف ان کا کام کرنے دیا جائے، فوج کو سیاسی مسئلوں میں نہ ڈالا جائے۔ تو میرا خیال ہے میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو یہ اپنی اس ویڈیو کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ منیب فاروق صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس حوالے سے ان کو بھی ذرا کسی نامعلوم مقام پر منتقل کریں، کیونکہ اس طرح کے جو صحافی ہیں نا وہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا نام خراب کر رہے ہیں۔ تو منیب فاروق صاحب نے جس دیدہ دلیری سے یہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو صحافی ہیں جو فوج پر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ صرف اپنے بارڈروں کے کام دیکھ رہی ہے، فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات مکمل طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی واضح کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اس چیز کو واضح کی ہے۔ تو منیب فاروق کا جو یہ بیان ہے اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں صحافیوں کو نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے عوام میں اور فوج میں جو ہے نا وہ ایک فرق پیدا ہو، دوریاں پیدا ہوں۔ یہ وقت ہے فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ تو منیب فاروق صاحب آپ کو اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے جی اٹارنی جنرل صاحب نے پیش ہوئے ہیں عدالت میں اور انہوں نے وہاں پر کہہ دیا ہے جی کہ اس کیس میں حکومت جو ہے وہ فریق نہیں بنے گی۔ جج صاحب نے ان سے پوچھا جی کیوں نہیں بنے گی، کیا وجوہات ہیں؟ تو اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وجوہات نہیں دے پائے، انہوں نے کہا جی بس یہ حکومت کا حکم ہے کہ جی اس میں ہم نے فریق نہیں بننا۔ تو جج صاحب نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ آ کر مجھے یہ چیز کہہ رہے ہیں لیکن آپ وجوہات نہیں بتا رہے، اور جج صاحب نے فوراً تاریخ دے دی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو عدالتی سسٹم ہے وہاں پہ تاریخیں جو دی جاتی ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے جی کہ ہم اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یعنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ امریکہ کی جی حضوریاں شروع سے ہی ہوتی آئی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس میں بھی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے، یعنی کہ جب امریکہ کا دل چاہے گا وہ یہاں سے آپ کے بندے اٹھا کے لے جائے گا، آپ کی بہن بیٹیاں اٹھا کے لے جائے گا اور آپ مکمل طور پر بے بس ہیں۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی چیز، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی اور باقی پاکستانی سیاست کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔